بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طرحہ آزار اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ اپنے دوست کے لقب عطا فرمایا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے حال کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ رات کو خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس سے لے کر گزارا کہ میں ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے سر نہ دیکھ سکا، اور فرشتوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل کے علاقے کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھوڑ دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ بہت ہوشیار اور ماہر تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور نیاز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل اور رسالت و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجیب و غریب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستاروں، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ: یقیناً ہم نے اس نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم السلطنت دکھائی دی تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو ملے، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے کہا، ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنے رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن یقینی علم آنکھوں کا مشاہدہ کے ثابت کے لیے انہوں نے مردوں کا زندہ ہونے کے
مشاہدہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ: اس وقت کو یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیں آپ کیسے مردہ کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، کیا اس پر تیرا ایمان نہیں؟ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست بڑا حکمت والا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے دکھائے آپ کیسے مردہ کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس مشاہدہ پرندے کو زندہ کر کے کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمان عالی ہے ترجمہ: اور وہ وقت بھی یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزار سے کہا، کیا تو بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب انہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھے راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ رحیم کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذاب عالی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے، اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنگھار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان عالی ہے ترجمہ: اس آزار نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے روگردانہ کر رہا ہے؟ سن لے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، اور بہتری اس میں ہے کہ تو ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت تبلیغ کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑے اچھے جواب دیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائیں استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائیں استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ: اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجیے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھے، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب قائم ہونے والے قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح کی گئی کہ وہ اس باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزار سے اس حالت میں ملیں گے کہ ان کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ فرمائیں گے، کیا میں نے آپ کو نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے، اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے تیری رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے